ہوتی تھی جلسوں میں ذوالفقار علی بھٹو شہید، اشعار جب پڑھتے تھے نا تو سوچ کے پڑھتے تھے، کوثر نیازی صاحب مرحوم، کہ بھئی کیا پڑھنا ہے ہمیں۔ دیکھیں شیخ صاحب لائن پہ آ گئے ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب اگر میں تاریخی بددیانتی کروں تو میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ مجھے گدی سے پکڑ سکتے ہیں اور آپ مجھے تماچا بھی مار سکتے ہیں، لیکن کیا میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گوہر ایوب نے اور راجہ ظفر الحق صاحب نے مجبور کیا تھا ایٹمی دھماکے کرنے پر؟ بالکل، ساری کیبنٹ میں یہ تین ہی لوگ تھے، باقی ساری کیبنٹ مخالف تھے۔ یا اللہ تیرے اللہ، جتنے نام ہیں سب مخالف تھے دھماکہ کرنے سے۔ اور یہ ڈر رہا تھا کہ میں امریکہ سے ڈر رہا تھا کہ نہیں کروں گا؟ پتہ نہیں ڈر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، لوگوں کا خیال تھا سینکشن لگ جائے گی، جس طرح آج کل لوگ ڈراتے ہیں۔ اس وقت بھی لاتعداد لوگ تھے، سرتاج عزیز ٹائپ کے، جو کہتے تھے سینکشن لگ جائے گی، ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکیں گے اور ہمارا جو ہے وہ دنیا میں جینا محال ہو جائے گا اور امریکہ ہمارے لیے جینا مشکل کر دے گا۔ 3 منسٹرز کی بھرپور سپیچز تھی اور بھرپور سپورٹ تھی، باقی ساری کیبنٹ مخالف تھی۔ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کل کیا کیا ہے؟ آپ کی خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، جب آپ تقریر کر رہے تھے میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور جن ہستیوں کا آپ نام لے رہے تھے، چاہے عطا اللہ شاہ بخاری ہوں یا مجلس احرار ہوں، ان کی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ان کی ترجمانی کل کی ہے۔ شیخ صاحب پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، جو آپ نے جس طرف توجہ مبذول کرائی ہے کسی نے بھی نہیں کرائی۔ بس بد نصیبی ہے۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ میں نے خود ختم نبوت کی جیلیں کاٹی ہیں اور 2 دفعہ میں قید ہوا ہوں ختم نبوت میں، لیکن کتنا ظلم ہے کہ کس طریقے سے بدماشی کی ہے، کس طریقے سے انہوں نے میں کہتا ہوں خدا ان کو مرنا یاد ہی نہیں ہے، کیا چالاکی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، قسم سالمنلی غائب ہی کر دیا ہے، حلف کا عہد کا کو غائب ہی کر دیا ہے، اور کہتے ہیں جناب علی ہم نے تو کوئی چینج نہیں کی۔ مجھے تو اس حامد پہ وزیر قانون پہ بھی شک ہے، اس کا عقیدہ چیک کرنا پڑے گا مجھے۔ درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ الحمدللہ مجھے تاریخ کا طالب علم ہوں اور شیخ صاحب کے ساتھ اسمبلی میں رہنے کا اعزاز بھی ملا ہے، اور ان کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں میں بھارت کا جو دورہ کیا تھا، بھارت کو اگر کسی سے اس وقت خطرہ تھا اور خوف تھا مشرف صاحب کے بعد، مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور بھارت کا دورہ کیا تھا، ہم نے میچ پاکستان وہاں جیتا تھا، شاہد آفریدی نے چھکا لگایا تھا، ہم وہ میچ بھی دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور شیخ رشید احمد سب سے زیادہ موضوع گفتگو تھے۔ بھارت ان سے بہت گھبراتا ہے، ڈرتا ہے بھارت ان سے۔ مشرف صاحب کے بعد کوئی شخصیت تھی تو وہ شیخ رشید احمد صاحب تھے، جو اس دورے میں ساتھ تھے اور ان سے وہ گھبرا رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ایک تاریخی حقیقت کو سامنے لے کر آئے، اور میں یہ بات جانتا تھا۔ اب ایک شخص نے تو گواہی دے دی ہے، باقی 2، یہ آدمی تو ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ دیکھیے شعر پڑھ رہے ہیں، اشعار پڑھتے وقت انسان یہ سوچے کہ وہ خود ان میں شامل ہے، جو شعر پڑھ رہے ہیں آپ، مگر ایک شرط پہ آپ کو میں ہنسنا نہیں، آپ میں سے کوئی ہنسے گا نہیں، ہنسنا منع ہے۔ یہ آپ کو میں اشعار سنا رہا ہوں، ہنسیے گا نہیں۔ مطلب ایک انسان کو یہی نہیں پتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اس میں وہ خود شامل ہے ان اشعار میں۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ کیا اشعار پڑھ رہے ہیں، سنائیے گا۔ کلپ سنائیے گا بھائی۔ وہ ہے دل بغض و حسد سے، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر۔ میرے دل میں بھی غصہ ہے، اگر میں کہوں کہ غصہ نہیں ہے تو پھر یہ منافقت ہے، منافقت، اور منافقت مجھے آتی نہیں ہے، میں منافقت پسند نہیں کرتا، اور میں منافقت سے نفرت کرتا ہوں۔ اس لیے دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر۔ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر۔ نہ اہل و کمینے کی خوشامد سے اگر
जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। अल्लाह तेरी कुदरत परवरदिगार, खुद ही मुंह से निकलवा दिया कि लोगों से खुद ही निकलवा दिया परवरदिगार ने आपके दहने मुबारक से कि दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर। दिल, आप किसी और के लिए कह रहे थे कि मुझे गुस्सा है, दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर, ये नूर खुदा है, इसे बेनूर न कर। ये आईनी तरमीम के लिए आपके मुंह से खुदा निकलवा रहा है, आपके मुंह से पहला मिसरा भी खुदा निकलवा रहा है कि ए नवाज शरीफ, तेरे दिल में बुग़्ज़ है, तेरे दिल में हसद है। तो खुदा ने आपके लबों पर यह अशार जारी कर दिए कि नवाज शरीफ, अपने दिल को बुग़्ज़ और हसद से रंजूर न कर। मत के क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला, मत के, बहुत बुग़्ज़ है तेरे दिल में, तो अपने दिल को बुग़्ज़ और हसद से रंजूर ना कर। ये तरमीम जो तू कर रहा है, ये नूर खुदा है, तू इसे बेनूर ना कर। और फिर हम कहते तो बुरा लगता, आपने खुद ही कह दिया कि ना अहलो कमीने की खुशामद से। ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि ना अहलो कमीने की खुशामद से अगर, वाह 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 वाह, कुदरत ने जिसको ना अहल का वो खुद कह रहा है कि ना अहलो कबीने की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। यानी पनामा की दौलत भी सारी मिल जाए, सारे फ्लैट्स मिल जाएं, बेनामी जायदादें भी मिल जाएं, तो मंजूर न कर। आपने अपने साथियों को अल्लाह ताला के जरिए से ऐसा पैगाम पहुंचा दिया है, आप ही की जबान, आप ही का मुंह और आप ही का चेहरा इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं अल्लाह की कुदरत। अल्लाह जो चाहता है वैसे ही होता है, कोई और कहता तो अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ने आप ही से कहलवा दिया। जो बात पूरी कौम के दिल में थी, अल्लाह ने आपसे कहलवा दी। यह है मेरे रब की कुदरत। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर शय पर कुदरत रखता है, वो आप पर भी कुदरत रखता है। और आपके ही मुंह से वो कहलवा दिया जो अगर किसी और ने कहना होता तो शायद असर ना होता, लेकिन जिससे कहलवाना था उसी से कहलवा दिया। अल्लाह चाहता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त से मुबारक